اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کی رات، بابرکت رات۔ آج کی رات خاص اعمال ہوں گے، بہت سارے حاسدین فاسقین کے شر سے بچنے کے اعمال ہوں گے، اس کے ساتھ رزق میں خیر و برکات کے اعمال ہوں گے، اس کے ساتھ بھی اولادی کے خاتمے کے اعمال ہوں گے، اس کے ساتھ ہر قسم کی قرض داری کے خاتمے کے اعمال ہوں گے، اس کے ساتھ آپس میں لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، ان کے خاتمے کے اعمال بھی ہوں گے۔ بہت سارے بچے بیمار رہتے ہیں، ہر وقت کافی لوگوں کے رشتوں کے مسائل رہتے ہیں، ان کے معاملات کے حل کے لیے بھی آج کی رات عمل کیے جائیں گے۔ طریقہ عمل سماعت فرما لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 111 مرتبہ قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی آیت وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ، جہاں تک آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں گے، اس کے بعد یہ کلام پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، دعا کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھیں گے، شکرانے کے بعد اول و آخر درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر پھر تمام ارواح العالمین کی روح کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں گے۔ دعا میں سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے خاتمے کی دعا کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں جب آپ ساری دعا مکمل کر لیں، مرحومین کی مغفرت کی دعا کر لیں، بے اولادوں کی آسانی کے لیے دعا کر لیں، رزق کی قلت کا شکار لوگوں کے لیے دعا کر لیں، جن لوگوں کے قرض داری کے معاملات ہیں ان کے لیے دعا کر لیں۔ جب سب کے لیے آپ دعا مکمل کر لیں، آخر میں آپ اپنے لیے دعا کریں گے، اور وہاں پر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا احوال پیش کرنا ہے، بتانا ہے کہ یا اللہ، میری زندگی کے اندر اتنے ٹائم سے یہ معاملات ہیں، میں ان کے لیے یہ محنت کرتا آیا ہوں، اتنا مجھے کامیابی ملی ہے، اتنوں میں ناکام ہوا ہوں، میں نے ان معاملات کے اندر اپنا انٹرفیئر کیا ہوا ہے، اپنے توجہ کو راغب کیا ہوا ہے، میرے اوپر اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما، میں تجھ سے بہت چیزیں چھپاتا ہوں، میں جو بھی کام کرتا ہوں کبھی تیری مدد، تیری نگاہ، تجھ سے طلب کرنے کی خواہش نہیں کرتا، بلکہ میں اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی دانائی کو ترجیح دیتا ہوں، اور آخر میں گر جاتا ہوں، میں بھٹک جاتا ہوں، میں بہت زیادہ غلطی کوتاہی کر جاتا ہوں، جس کے بعد میرے لیے بہت ساری مشکلات اور تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔ میں جب نماز کی طرف آتا ہوں، دعا کی طرف آتا ہوں، میرا دل بھی لگتا ہے، میں پڑھتا بھی ہوں، میں عبادت کرتا بھی ہوں، لیکن مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میری عبادت میں کوئی تاثیر آ رہی ہے، میری عبادت کے اندر تیری رحمت، تیرا فضل اتر رہا ہے، میرے دل کو آسانی حاصل نہیں ہوتی، مجھے ایک اعتماد حاصل نہیں ہوتا، تو میرے اوپر اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما، جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، جو کچھ مجھ سے خطائیں ہوئیں، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میں کبھی بھی ایسی غلطیاں، ایسی کوتاہیاں نہیں کروں گا کہ جس سے کبھی میں تیری ذات کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کروں، اور کبھی تجھے بھول کر اپنے آپ کو دانا سمجھ کر زمانے کے اندر پھیلاؤں، اور میں کبھی ایسے غلط کام، ایسے غلط خیالات نہیں رکھوں گا۔ جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں میں ان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ تیرا ہوں، تیرا رہوں گا، مجھ سے بہت گناہ ہوئے، بہت خطائیں ہوئیں، بہت کوتاہیاں ہوئیں، تو میرے اوپر اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے، میں دوبارہ ایسی غلطیاں، ایسی کوتاہیاں نہیں کروں گا، میں شریعت کے قوانین کی توڑ پھوڑ نہیں کروں گا، میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا سچا اور پکا حبیب مانتا ہوں، اور ان کی خاص نظر اور شفقت کا سایہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا آپ مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ نے اگلے دن کچھ خیرات کرنی ہے،
اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔